لوگوں سے مت ڈرا کریں، لوگ کبھی بھی آپ کی دعاؤں میں رکاوٹ نہیں بن سکتے۔ اللہ نے آپ کو دینے سے پہلے لوگوں سے نہیں پوچھنا۔ کون ہے جو اللہ کو روک سکے اگر وہ کچھ عطا کرنا چاہے؟ اور کون ہے جو عطا کر دے اگر اللہ اپنی عطا کو روک لے؟ اللہ دے دے تو شکر کیا کریں، اور چھین لے تو شکر اور صبر دونوں کیا کریں۔ اللہ نے اگر آپ سے کچھ چھینا ہے تو اس میں بھی حکمت ہے جو آپ اور میں نہیں سمجھ سکتے۔ اس رب کے سارے فیصلے حکمت سے بھرے ہیں۔ ہم انسانوں کے پاس کہاں ہے وہ سمجھ کہ ہم ہمارے رب کے فیصلوں کو سمجھ سکیں۔ بس یہ یقین رکھیں، اللہ کے ہر فیصلے میں ہمارے لیے خیر ہوتی ہے۔ وہ رب کتنا مہربان ہے، جو ہمارے گناہ دیکھ کر بھی اپنی عطائیں کم نہیں کرتا، جو ہمارے گناہوں پر ہمیں فوراً نہیں پکڑتا، جو ہمارے بے شمار گناہوں کے باوجود ہمارا پردہ رکھتا ہے۔ اس پاک رب کی پاک محبت پر قربان ہو جانے کو جی چاہتا ہے، لیکن ہم ہیں کہ اس پاک رب سے ہمارے شکوے ہی ختم نہیں ہوتے۔ وقت گزر جاتا ہے، لمحے بدل جاتے ہیں، منظر دھندلا جاتے ہیں، رونقیں ویسے ہی قائم رہتی ہیں، فرق صرف کل اور آج میں ہوتا ہے۔ کل جہاں آپ تھے آج وہاں کوئی اور ہوگا، یہی زندگی ہے۔ پرانے لوگ جاتے ہیں، نئے لوگ آتے ہیں، کہیں کوئی خلا باقی نہیں رہتا۔ قانون قدرت ہے اور اس پہ کائنات چل رہی ہے۔ زندگی نہیں رکتی کبھی بھی، اس نے گزرنا ہے، پھر آپ جیسے بھی گزاریں، نفرتیں تقسیم کر کے یا محبتیں بانٹ کر۔ اللہ دے کر بھی آزماتا ہے اور لے کر بھی آزماتا ہے۔ اللہ خوشی سے بھی آزماتا ہے اور غم میں بھی آزماتا ہے۔ اللہ عروج سے بھی آزماتا ہے اور زوال سے بھی آزماتا ہے۔ اللہ طاقت سے بھی آزماتا ہے اور کمزوری سے بھی آزماتا ہے۔ اللہ رزق کی فراوانی سے بھی آزماتا ہے اور بھوک سے بھی آزماتا ہے۔ یہ دنیا ہے ہی آزمائش کی جگہ، یہاں ہم سب آزمائے جا رہے ہیں۔ انسان ہر چیز کے بغیر رہ سکتا ہے، لیکن اللہ کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ ہمارے وجود کا ایک ایک حصہ اللہ کے ہونے کی گواہی دیتا ہے۔ ہماری سانسیں اس کی دی ہوئی امانت ہیں، وہ ہر سانس میں ہے۔ جب ہم سانس لینا نہیں بھول سکتے، پھر اللہ کو کیسے بھلایا جا سکتا ہے؟ لوگوں کی پرواہ مت کریں، آپ کا کردار اللہ کے نزدیک بہترین ہونا چاہیے، اسی کے یہاں مقام بلند ہونا چاہیے۔ جسے وہ اٹھائے دنیا اسے گرا نہیں سکتی، اور جسے وہ گرائے دنیا اسے اٹھا نہیں سکتی۔ اس لیے اسی کی مان کر چلیں، اپنی زندگی کو اللہ کے حکم کے مطابق ڈھال لیں، کیونکہ آخر میں ہم ہوں گے اور ہمارا رب ہوگا۔ جب خود سے کسی فیصلے پر نہ پہنچ سکیں تو اس کو لے کر اپنے رب کے پاس چلے جائیں، اس سے اپنا معاملہ بیان کریں، تنہائی میں بیٹھ کر اس سے کسی دوست کی طرح اپنی ہر بات کہہ دیں۔ کبھی کبھی صرف اللہ پاک سے بات کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ کچھ دعائیں لفظوں کے لبادے میں نہیں آتی اور نہ ہی الفاظ کے پہناوے میں، بس رب کے روبرو سجدے میں سسکیوں کی نظر کی جاتی ہیں اور پھر اطمینان قلب میں مل جاتا ہے، کیونکہ بات کاتب تقدیر کو سنا دی گئی ہوتی ہے اور وہ بہترین فیصلہ ساز ہے۔ اس دنیا میں حاصل لا حاصل کچھ ہے ہی نہیں،
اوپر والی ذات جب تک آپ کا ساتھ نہیں دیتی تب تک آپ بے بس لاچار مجبور محسوس کرتے ہیں۔ اللہ چاہے تو آپ کو سب مل سکتا ہے، اور اگر وہ چاہے تو آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ خود کو اللہ کے سپرد کر دیں، پھر جو چیز آپ کو پسند ہے، جس وقت آپ کو چاہیے، آپ کی جھولی میں بغیر کہے ڈال دی جائے گی۔ دعائیں تو چاند کو بھی 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیتی ہیں۔ ان کی طاقت کے سامنے تمہاری یہ چھوٹی سی خواہش بہت بے معنی ہے۔ جب تم سجدہ کرتے ہو تو محبت کا حق ادا کرتے ہو، اور جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہو تو یقین کا حق ادا کرتے ہو، اور محبت کا تو یقین کے بغیر کوئی وجود نہیں۔ جس نماز میں دعا شامل نہ ہو وہ نماز ہمیشہ ادھوری رہتی ہے، تو پھر نمازیں ادھوری رکھ کر خواہشوں کے مکمل ہونے کی طلب کیسی؟ دعاؤں کی قبولیت ہمیشہ اس طرح نہیں ہوتی جیسے ہم چاہتے ہیں۔ کچھ دعائیں ویسے بھی قبول ہوتی ہیں جیسے ہم نے کبھی سوچی نہیں ہوتی۔ ہم وہ راستے سوچتے ہیں جو ہمیں دکھ رہے ہوتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ وہ راستے بھی جانتے ہیں جو کبھی ہماری نظروں میں بھی نہیں لائے گئے ہوتے۔ تو دعائیں ہرگز رد نہیں ہوتی، بس ہر دفعہ ضروری نہیں آپ کے مطابق ہی قبول ہوں۔ مایوس ہونا چھوڑ دیں اور خود کو زیادہ پریشان کرنا بھی بند کریں۔ بس آپ اپنی طرف سے پوری کوشش کرتے رہیں، اپنے ارادے نیک رکھیں۔ آپ کا یہ سفر آپ کو تھکا بھی سکتا ہے اور آپ کو پریشان بھی کر سکتا ہے، لیکن پھر آہستہ آہستہ آپ کو چیزوں کی سمجھ آنا شروع ہو جائے گی اور آپ منزل کو پا لیں گے۔ یاد رکھیں، آپ کی زندگی بہت عمدہ ہے اور آپ بھی بہت عظیم ہیں۔ آپ فی الحال جن چیزوں کا تجربہ کر رہے ہیں وہ صرف آپ کو زندگی کی اگلی سطح پر لے جا رہی ہیں۔ آپ بڑھ رہے ہیں، آپ بہتر بنتے جا رہے ہیں۔ اپنے ارادوں کو مخلص رکھیں، محنت کریں اور اللہ آپ کو ایسے راستے اور مواقع بھی فراہم کرے گا جن کے بارے میں آپ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ جن کے دل کی بات اس دنیا میں سننے سمجھنے والا کوئی نہیں ہوتا، ان کی سب کہی انکہی باتیں اس دل کا مکین سنتا ہے، بڑے غور دھیان سے، پورے خلوص کے ساتھ۔ اور جب وہ لوگ اپنی باتیں اللہ سے کہنے لگیں تو ان کو دنیا کو بتانے کی کوئی حاجت نہیں رہتی۔ کبھی کبھار ہمیں نہ دلاسا چاہیے ہوتا ہے، نہ ہی نصیحتیں کرنے والا شخص، بس کوئی ایسا چاہیے ہوتا ہے جو صرف ہمیں سنے، جو اشک گرنے سے پہلے ہی اس کی اذیت جان لے۔ لیکن بس اللہ ہی تو ہے، بس ایک وہی تو ہے جو محبت کے تقاضے پورے کرتا ہے اور دل کا بوجھ ہلکا کرتا ہے۔ دعا ان طریقوں سے آپ کی مدد کرتی ہے جو آپ اپنے وہم و گمان میں بھی نہیں سوچ سکتے۔ اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کے سامنے کتنی رکاوٹیں کھڑی ہیں، بس آپ نے اتنا یاد رکھنا ہے کہ اللہ ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے، اور جب تک اللہ آپ کے ساتھ ہے آپ کوئی بھی جنگ جیت سکتے ہیں۔ تو جب کبھی دل مایوس ہونے لگے تو یاد کرنا، جب اللہ نے قرآن میں فرمایا تھا کہ نوح علیہ السلام کی اس وقت کو یاد کرو کہ جب اس نے ہمیں پکارا تو ہم نے اس کی دعا قبول کر لی۔ جب کوئی دل اللہ سے بڑھ کر کسی اور چیز سے محبت کرنے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس دل کو اسی چیز کی محبت کا محتاج کر دیتا ہے، اور پھر پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟
پھر دل اسی چیز سے دھوکہ کھاتا ہے اور ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ ہم دنیا سے ایسی محبت رکھتے ہیں جیسی ہمیں اللہ سے رکھنی چاہیے۔ میں سمجھ گئی ہوں کہ میرے دل پر حق صرف اللہ کا ہے۔ اللہ سے بڑھ کر کسی کی محبت اس دل میں ہونا مجھے کبھی سکون دے ہی نہیں سکتا۔ میرے سکون کا مرکز صرف لا فانی ذات ہے۔ فانی مخلوق میرے دل کو راس ہی نہیں آتی۔ حد سے بڑھ کر غیر اللہ کو دل میں مقام دینا مجھے توڑ دیتا ہے، خود سے ہی بیزار کر دیتا ہے۔ جب جب میں نے اللہ سے بڑھ کر کسی کے قرب کی چاہت کی، تب تب مجھے اپنا آپ بھی خود سے ناراض لگا۔ میں خود سے بھی بچھڑنے لگی۔ اور اب ایک راز جو سمجھ گئی ہوں میں، دل میں سے تو گزر کوئی بھی سکتا ہے، لیکن اس میں ٹھہرنے کا حق صرف اور صرف اللہ کا ہے۔ حکومت اسی کی چلتی ہے، وہی کامل سکون ہے اس دل کا، اور وہی بادشاہ بھی۔ یہ دل خاص ہے اور اس میں خاص ذات ہی رہ سکتی ہے۔ کیا اللہ سے بڑھ کر کوئی خاص ہو سکتا ہے بھلا؟ جو کوئی اللہ کے لیے کسی چیز کو ترک کرے گا، اللہ اس کو اس سے بہتر شے عطا فرمائے گا، اور اس کی عطا مختلف ہو سکتی ہے، اور سب سے بہترین عطا اللہ کی محبت اور سکون قلب، خوشی اور رب تعالیٰ کی رضا کا ملنا ہے۔ اللہ سب سے بڑا ہے کیونکہ وہ ہمیں دیتا ہے، ہم اسے نہیں۔ عطاؤں کی روانی ہماری رک جائے گی، اللہ کی نہیں۔ ہم میں تو اتنی بھی طاقت نہیں کہ ہم اپنی طاقت سے سانس لے سکیں۔ ہماری زندگی تو ایک لمحے کے لیے بھی قائم نہیں رہ سکتی اگر اللہ ہمیں زندہ نہ رکھے، یا اگر اللہ وہ اسباب پیدا کرنے بند کر دے جن کی وجہ سے ہم زندہ رہتے ہیں۔ اتنے کمزور ہیں ہم۔ یہ عبادتیں، یہ بندگی اللہ کے لیے نہیں ہے، یہ تو ہمارے لیے ہے۔ اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو اس سے ہمارا سب کچھ بگڑ جائے گا، مگر اللہ کا کچھ نہیں بگڑنا۔ اللہ کا بھی آج تک بھلا کوئی کچھ بگاڑ سکا ہے؟ آپ اللہ کی عبادت نہیں کریں گے تو آپ کی عطاؤں میں کمی ہو جائے گی، اللہ کو عبادتوں میں نہیں ہوگی۔ اللہ کو بھی بھلا کسی چیز کی کوئی کمی ہوئی ہے؟ نہیں، اسے کمی نہیں ہوتی۔ عبادتیں آپ کی پہچان بناتی ہیں۔ اللہ کو تو سب پہچانتے ہیں، اس کی پہچان پہلے سے ہی مکمل ہے، اس لیے اسے اپنی پہچان بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو ہے، آپ اس کی بندگی کریں گے تو ہی تو آپ کسی نام سے کہلائے جائیں گے، تو ہی آپ اس کے بندے کے نام سے روز محشر پکارے جائیں گے۔ فائدہ آپ کو اس کی عبادت کرنے سے ہے، اسے آپ کی عبادت سے نہیں۔ اللہ تو غنی ہے، اللہ کے پاس تو اتنے خزانے ہیں کہ اگر کائنات کی ہر شے کو وہ اپنی نعمتوں میں ڈبا دے تب بھی اس کے خزانوں میں رتی برابر بھی کمی نہ آئے۔ صرف نمازوں کا خیال رکھنے سے عبادتیں مکمل نہیں ہوتی، آپ کو اللہ کی مخلوق کا بھی خیال رکھنا ہوگا، آپ کو اپنا بھی خیال رکھنا ہوگا۔ آپ اللہ کے لیے جو بھی کام کرتے ہیں وہ عبادت ہے۔ آپ کا صبر کرنا عبادت ہے، آپ کا شکر کرنا عبادت ہے، آپ کا دوسروں کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آنا عبادت ہے، آپ کا اپنے لیے وقت نکالنا عبادت ہے، آپ کا سونا بھی عبادت ہے۔ سجدے اور نمازیں تو فرض ہیں، وہ آپ نے کرنی ہی کرنی ہے، لیکن ان سے پہلے آپ کیسے اپنے وسوسوں کو ہینڈل کرتے ہیں، اور ان کے بعد آپ کیسے اپنی زندگی میں ان کے مطابق بدلاؤ لاتے ہیں،
یہ آپ کی اصل عبادت ہے۔ وضو سے لے کر جائے نماز پر کھڑے ہونے تک کس کس کو اور کیا کیا ترک کر کے آپ اللہ تک آتے ہیں، یہ بھی عبادت ہے۔ قرآن پڑھتے ہوئے آپ اس پر کتنی غور و فکر کرتے ہیں اور آپ اللہ کو کتنے اچھے سے سمجھ پاتے ہیں، یہ بھی عبادت ہے۔ یہ بھی عبادت ہے۔ اگر کوئی آپ کے پاس اپنی بے بسی لے کر آتا ہے، ہر بڑی سے بڑی اور ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز جو اللہ کی رضا کے لیے کی جائے وہ عبادت ہے۔ یہی فرق ہے ہم میں اور فرشتوں میں کہ وہ جھکے ہوئے ہیں اور ہمیں خود کو جھکانا پڑتا ہے۔ وہ پہلے سے ہی اپنا مقصد جانتے ہیں اور ہمیں اپنا مقصد ڈھونڈنا پڑتا ہے۔ میں نے اللہ کو پہچانا، ارادوں کے ٹوٹ جانے، نیتوں کے بدل جانے اور ہمتوں کے پست ہو جانے سے۔ اس فرمان کی وضاحت میں کہنا چاہوں گی کہ چیزوں کی شناخت اپنی ضد سے ہوتی ہے۔ ہماری کوشش، ہمارا ارادہ اور ہماری ہمت ہمارا بھرم ہوتے ہیں، مگر اس بھرم کا ٹوٹنا ہمیں یہ احساس دلاتا ہے کہ کوئی ہے جو ہم پر برتری رکھتا ہے اور ہمارے ارادے اور نیت کو بدل سکتا ہے اور ہماری ہمت کو پست کر سکتا ہے۔ کوئی ہے جو ہمیں ہم سے بھی زیادہ چاہتا ہے، کوئی ہے جو ہماری زندگی کے آنے والے کل کو نظر میں رکھتا ہے اور اس میں بھلائی پیدا کرنے کی تدبیریں کرتا رہتا ہے، اور یقیناً وہ اللہ ہی ہے۔ ہم انسان اپنی سوچ اور مفاد اور اپنی خواہش کے مطابق پیدا ہونے والے حالات کو اچھا برا جو بھی سمجھتے ہوں، مگر اللہ کی طرف سے اس میں انسان کے لیے بھلائی ہی ہوتی ہے۔ جب انسان کا کوئی ارادہ ٹوٹ جاتا ہے تو اکثر آنے والا وقت اسے بتاتا ہے کہ اس ارادے کا ٹوٹ جانا ہی بہتر تھا۔ نیت کا بدل جانا یا کسی کام سے روک دیا جانا انسان کو یہ احساس دیتا ہے کہ اللہ ہے، اگرچہ کہ اس فرمان کی کیفیت ہر خاص و عام کے لیے ہے، مگر اس کا درست اطلاق صرف ان لوگوں پر ہوتا ہے جو اللہ کی پہچان کی جستجو کرتے ہیں اور اپنا آپ اس کے روبرو پیش کرتے ہیں۔ تم دعا کرتے ہو، کرتے رہتے ہو، گھنٹوں بیٹھ کر اللہ سے دعائیں کرتے ہو، باتیں کرتے ہو، سجدوں میں روتے ہو، اللہ سے کہتے ہو تمہیں وہ عطا کر دے جو تم چاہتے ہو، اپنے لیے خیر مانگتے ہو، مگر کبھی کبھی تمہیں تمہاری دعائیں قبول ہوتی نظر نہیں آتی۔ مگر ان لمحوں میں مایوس مت ہوا کرو، کیونکہ کچھ دعائیں اللہ اپنے پاس سنبھال کر رکھتا ہے، اور یہ تو ایسے لمحے ہوتے ہیں کہ جب تمہیں اس پر یقین کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اس پر اعتماد ظاہر کرنے کا وقت ہوتا ہے، نہ کہ مایوسی کا۔ وہ چاہے تو سیکنڈ میں کن فرما دے اور چاہے تو صدیاں لگا دے، اگر وہ تمہیں دینے میں تاخیر کر رہا ہے تو اس میں بھی اس کی مصلحت ہوگی۔ ہو سکتا ہے اس کو تمہارا مانگنا، یقین رکھنا اور صبر کرنا پسند آ گیا ہو، تمہارا اس سے باتیں کرنا اس کو پسند ہو۔ انسان ایسا ہے کہ جب اس کو اس کی من پسند چیز مل جاتی ہے تو وہ دینے والے کو بھول جاتا ہے، اور اللہ نہیں چاہتا کہ تم اس کو بھول جاؤ، اس لیے اس سے رابطہ بحال رکھنے کے لیے تاخیر کرتا ہے۔ نا امید کیوں ہوتے ہو؟ کیا اللہ پر بھروسہ نہیں؟ کیا اس کی طاقت اور قدرت سے بے خبر ہو؟ وہ تو ہر شے پر قادر ہے۔ ایک وہی تو ہے جو امیدیں پوری کرتا ہے، ناممکن کو ممکن بناتا ہے۔ پھر کیوں مایوس ہوتے ہو؟ یقین رکھو وہ یہ وقت بھی بدل دے گا۔
خوشیاں پھر سے تمہارے حصے میں آئیں گی۔ حالات کبھی بھی ایک جیسے نہیں رہتے، آج برے ہیں تو کل اچھے ضرور آئیں گے۔ بس اللہ پر بھروسہ رکھو، اللہ سے باتیں کیا کرو، وہ تمہارا انتظار کرتا ہے۔ اس کے آگے آنسو بہایا کرو، وہ تمہارے یہ آنسو مٹانا چاہتا ہے۔ وہ تمہاری دعاؤں کا انتظار کرتا ہے، وہ چاہتا ہے تم اس سے مانگو تاکہ وہ ان دعاؤں پر کن فرما دے۔ بس تم بے یقینی اور بے دلی سے مت مانگا کرو، قبولیت کے یقین کے ساتھ اس کے آگے جھولی پھیلایا کرو۔ تم اس کو جب جب پکارتے ہو وہ تمہیں سنتا ہے، وہ نہیں دیکھتا کہ تم اس کے پاس کیسے آ رہے ہو، کتنے وقت کے بعد آ رہے ہو۔ وہ تو تمہاری صدا ہمیشہ سنتا ہے، اس نے تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑا، بلکہ وہ تو تمہارا انتظار کرتا ہے۔ دن میں 5 وقت خود بلاتا ہے، تہجد کے سجدوں کو تم تک لے کر آتا ہے تاکہ تمہیں سننے تمہاری بے سکونی دور کر دے، تمہاری امیدیں بھر دے۔ اللہ جب چاہتا ہے کہ کوئی کام ہو جائے تو وہ کن کہتا ہے اور بس ہو جاتا ہے۔ صبر رکھو، کیونکہ تم نہیں جانتے کہ تمہارے لیے کیا صحیح ہے اور کیا غلط۔ اس کی دیر تمہاری نظر میں دیر ہو سکتی ہے، لیکن وہ عطا اپنے صحیح وقت پر ہی کرتا ہے۔ صبر اور یقین رکھو، وہ تمہیں اتنا عطا کرے گا کہ تم اس کا شکر ادا کرنے میں ساری عمر گزارنا چاہو گے۔ تو سنو، بس دعا کرو اور باقی سب رب پر چھوڑ دو، باقی تمہارا رب بہترین جانتا ہے۔ تم تو اپنی زندگی کو دعا کے ذریعے بدل سکتے ہو، اپنے نصیب میں دعاؤں کے ذریعے وہ سب ڈال سکتے ہو جو تم چاہتے ہو، تو پھر پریشان کیوں ہوتے ہو؟ ابھی بھی وقت ہے، اس رب کے پاس لوٹ آؤ، اس سے مانگو دعا، اس نے تمہارے لیے ہی تو بنائی ہے۔ اگر ہم اس چیز کو لے کر پریشان ہیں کہ کیا ہم جس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں وہ ہمارے نصیب میں نہ ہوئی، تو پھر تو رب نے دعا اسی لیے تو تمہاری جھولی میں ڈال دی، تو تم کس بات کو لے کر پریشان ہوتے ہو؟ تو اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے نصیب میں تکلیف ہے تو کیا ہوا، ہمارے رب نے ہمیں بھی تو نوازا ہے کہ ہم جائیں اپنے رب کے پاس اور مانگیں دعا جیسی خوبصورت نعمت اس سے، کیونکہ اسے ہمارا مانگنا ہی تو پسند ہے۔ ویسے تو ہر چیز نصیب پر بھاری ہے، ہر طاقت اس مقدر پر دم توڑ دیتی ہے۔ کسی پر کوئی طاقت رکھتی ہے تو وہ ہے صرف دعا، بس یہ دعا ہی ہے جو مقدر پر بھی حاوی ہے۔ زندگی میں کچھ بھی اللہ کی مرضی کے بنا نہیں ہو سکتا، اللہ ہی دلوں میں باتیں ڈالتا ہے، دلوں میں تڑپ پیدا کرتا ہے۔ یوں ہی نہیں انسان اس کی طرف جاتا ہے، یوں ہی اچانک ہی کوئی سجدہ نہیں کرتا ہے۔ جب اللہ تمہیں نہیں بلائے گا تمہیں سجدہ بھی نصیب نہیں ہوگا۔ نصیب والے ہو کہ اللہ نے توفیق دی، تمہیں چنا سجدے کے لیے۔ اللہ دعا مانگنے کی توفیق دیتا ہی تب ہے جب اس کو تمہاری دعا قبول کرنی ہوتی ہے، تمہاری دعا پہ کن فرمانا ہوتا ہے۔ اور بے شک اللہ مانگنے والوں کو خالی ہاتھ کبھی بھی نہیں چھوڑتا۔ اللہ دل کے حال کو بہتر جانتا ہے، لفظوں کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، وہ تمہاری دعا ایسے ہی سن لیتا ہے۔ مانگنے کا حق تو اللہ نے تمہیں دیا ہے، پھر وہ کون سی چیز ہے جو تمہیں اللہ سے مانگنے سے روکتی ہے؟ کیا تمہیں وہ آیت نہیں پڑھی
دعاؤں سے تو پہاڑ بھی سرک جاتے ہیں، پھر تمہیں کیوں لگتا ہے کہ تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی؟ اللہ کی ذات تو وہ واحد ہے جس پر تم آنکھ بند کر کے بھی یقین کر سکتے ہو کہ جو ہو رہا ہے یا ہوگا وہ بہت بہترین ہوگا۔ مقدر لکھنے کا حق تو اس نے تمہیں دیا ہے، چاہو تو دعاؤں سے روشن پنے بھر لو، چاہو تو نا امیدی اور امیدی کی جنگ لڑتے رہو۔ تم اس سے مانگنے کی حد کر دو، تدبیریں اللہ خود کرے گا۔ اللہ معجزوں سے پہلے دعاؤں کو وسیلے بناتا ہے، وہ راستوں سے پہلے تمہیں ان کے لیے تیار کرتا ہے۔ تم ابھی جس جگہ پہ ہو اس جگہ سے گزر کر ہی تمہیں وہاں تک لے جائے گا جہاں تم جانا چاہتے ہو۔ تمہیں لگتا ہے کہ جو دروازہ تم نے سوچ رکھا تھا بس اسی کے کھلنے سے تم اس تک پہنچ سکتے تھے جو تمہیں چاہیے تھا، لیکن کیا تم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ اگر اللہ کی پسند کا راستہ تمہیں اس چیز تک لے گیا جسے تمہاری دعائیں بھی تم تک نہیں لا سکتی تھیں، ہو سکتا ہے کہ جس وقت وہ چیزیں تم مانگ رہے تھے اگر وہ اسی وقت تمہیں مل جاتی تو وہ زیادہ دیر تک تمہارے پاس رہ ہی نہ پاتی۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ کو تمہارا یقین اور تمہارا مانگنا اتنا پسند آ گیا ہو کہ اللہ نے اس چیز کو ہمیشہ کے لیے تمہارا بنانے کے لیے یہ ذرا سی دیر کی ہو۔ صلہ بڑھانے کے لیے اللہ انتظار بھی بڑھا دیتا ہے، اور تمہیں تو اندازہ بھی نہیں ہے کیسے تمہارا اللہ آنکھ کے سامنے اور آنکھ کے اندر کا منظر بدل دیتا ہے۔ تمہارا اللہ پل میں کیا سے کیا کر دے تم تو یہ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ دعاؤں کو انتظار کے ذریعے آزماتا ہے، وہ قبولیت میں دیری کرتا ہے تاکہ تمہارا یقین دیکھ سکے اور یہ دیکھ سکے کہ جو تم مانگ رہے ہو وہ کیا تمہیں واقعی اس کی چاہ ہے۔ اور جب وہ تمہاری دعاؤں کو آزماتا ہے تب وہ تمہیں بھی اتنی طاقت دے دیتا ہے کہ تمہارا دل نہ تاخیر سے تھکتا ہے اور نہ ایک ہی دعا بار بار دہراتے ہوئے اکتاتا ہے۔ تو اگر دل کو اتنا سمجھانے کے باوجود بھی دعا کا خیال نہیں جا رہا تو مانگتے رہو، شاید تمہاری دعائیں معجزوں کے قریب ہوں، شاید اب تمہارے صلے کا وقت ہو، تبھی اللہ نے تمہیں اس دعا پہ اٹکا رکھا ہو، شاید یہی آخری موقع ہو وہ پانے کا جو تم نے کھویا تھا۔ ہر بات انسان کی سمجھ میں نہیں آتی، اور اللہ کی حکمتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا راز اس نے کسی کو نہیں دیا۔ تبھی تو اس نے کہا ہے کہ یقین رکھو مجھ پر، جیسے وہ کسی کو نظر تو نہیں آتا مگر پھر بھی ہم اس سے یقین کے ساتھ محسوس کرتے ہیں کہ وہ ہر جگہ ہے، ہر چیز میں اس کا عکس موجود ہے۔ اور جب ہم اس بات کا یقین کر لیتے ہیں تو وہ واقعی ہمیں ہر طرف دکھائی دینے لگتا ہے، ہم جیسا اس کا گمان کرتے ہیں وہ ہمیں اسی روپ میں آ ملتا ہے۔ یقین کا گمان کرو گے تو یقین کی صورت میں ملے گا، محبت کا گمان کرو گے تو محبت کی صورت میں ملے گا، معجزوں کا گمان کرو گے تو معجزوں کی صورت میں ملے گا۔ اس نے جس کو جو سمجھانا ہو وہ اسے سمجھا دیتا ہے، سو اچھا گمان کیا کرو تاکہ اچھا پاؤ۔ جب ایک بے آواز التجا سے اتنا کچھ ہو سکتا ہے تو پھر ان دعاؤں کو سوچو جو تم نے بول کر مانگی ہیں، وہ دعائیں جن کے لیے تم نے تہجد کے سجدے کیے ہیں،
وہ دعائیں جن کے لیے تم نے راتیں جاگی ہیں، وہ دعائیں جنہیں اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے تم نے مسلسل بار بار دہرائی ہیں۔ اللہ تو دل میں رہتا ہے نا، تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ اپنے بنائے ہوئے دل کی آواز نہ سن سکے؟ کیسے ممکن ہے کہ وہ اس دل سے نکلتی آہوں کو نظر انداز کر دے جو ہر آہ پہ اسی کا نام لیتی ہیں؟ جب انکہی باتیں اللہ کے یہاں اتنا اونچا مقام رکھتی ہیں تو ان دعاؤں کا مقام کیا ہوگا جو روتے ہوئے گڑ گڑا کر تم نے اللہ سے کہی ہیں؟ وہ بے آواز التجائیں تو اب بے شمار معجزے لائیں گی، اور دیکھنا تمہاری آنکھوں کے سامنے وہ سب بدل جائے گا جس کے بدلنے کا تم خواب میں بھی سوچ نہیں سکتے تھے۔ محبت انسان کی دل میں ڈال کر تمہیں خود سے ملایا ہے خدا نے۔ کہاں ہوتا ہے ہر شخص تم سے خوش نصیب، تمہیں سجدوں میں رونا سکھایا ہے خدا نے۔ جب تم محبت کا اصل معنی سمجھ پاتے ہیں تب ہم جان لیتے ہیں کہ صرف اللہ ہی کی محبت بے لوث ہے، جس میں کوئی مطلب نہیں۔ وہ ہمیں ہماری غلطیوں گناہوں سمیت ہمیں قبول کر لیتا ہے اور ہم سے بے حد محبت کرتا ہے۔ اور آپ ہو کہ ایک انسان کی محبت میں خود کو نڈھال کیے بیٹھے ہو، جبکہ آپ کا رونا تڑپنا یہاں تک کہ مر جانا بھی اس انسان کے لیے بے معنی ہے۔ تو آپ جان لیں یہاں کوئی بھی کسی کو بنا مطلب کے نہیں چاہتا سوائے اللہ کے۔ کسی انسان کے دور چلے جانے سے آپ اللہ پاک کا شکر ادا کرنے کے بجائے اللہ سے گلہ شکوہ کرنے لگتے ہیں، جبکہ جو رشتہ ابھی سے آپ کے آنسوؤں کی وجہ بن رہا ہے کیا معلوم وہ آگے آپ کو خوشی دے گا؟ آپ نہیں جانتے کیا بہتر ہے کیا نہیں، اس لیے اپنے نصیب کی ڈور اللہ پاک کو تھام دیں، وہ آپ کا مان کبھی بھی ٹوٹنے نہیں دے گا۔ دعا کریں، صبر کریں، دعا کریں اور پھر صبر کریں، دعا کرتے جائیں اور صبر کرتے جائیں۔ اللہ سب سن رہا ہے، اللہ سب دیکھ رہا ہے، وہ آپ کے ساتھ ہے۔ یقین کیجئے وہ ایک دن ضرور آپ کی سب جائز دعائیں سن لے گا اور آپ کو آپ کے صبر کا پھل بہترین شکل میں مل جائے گا انشاءاللہ۔